بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ کا لال دائی حلیمہ کی گود میں۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ مقصد یہ رہتا تھا کہ بچہ دیہات میں رہ کر سادہ زندگی کا عادی بنے اور اس کے اندر حکمت و طاقت جیسے اوصاف پیدا ہو، اور اس زمانے میں دیہاتوں میں عربی زبان شدھ ہوتی تھی۔ بچے دیہاتوں میں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ شدھ اور زبان بھی لکھتے تھے۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضور کے پیدائش کے سال بھی بنی سعد کے گاؤں کی کچھ عورتیں بچوں کو لینے مکہ آئیں۔ ان عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی۔ وہ ہمارے نبی کو دودھ پلانے کا قصہ یوں بیان کرتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کال پڑا تھا، کھیت میں گھاس تھا نہ ہریالی، درخت پر پھول تھے نہ پھل، جنگل کے درندے، گھریلو جانور اور انسان بھی پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے تھے۔ میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے اور میرے بچے بھوک و پیاس سے تڑپتے تھے۔ ان حالات میں قبیلہ بنی سعد کی 9 عورتوں کے ساتھ میں مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ جس اونٹنی پر میں سوار تھی وہ کمزور اور دبلی پتلی تھی، لہٰذا سب عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی اور میں پیچھے رہ گئی۔ قافلے کی ہر عورت حضرت عبد المطلب کے گھر بھی پہنچی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو عورتیں بچے کو لینے سے انکار کر دیتی، اور اس یتیم بچے کو کسی بھی عورت نے نہیں لیا۔ جب دودھ پلانے والی عورتوں نے اپنے گاؤں واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خالی ہاتھ واپس جانے سے اچھا ہے کہ میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی اور میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ نے میرا استقبال کیا اور مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں وہ بچہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس بچے کے نیچے ہرا ریشم ہے اور وہ سفید اون سے لپیٹا ہوا ہے اور اس سے مشک جیسی خوشبو پھیل رہی ہے۔ میں اس معصوم بچے کے حسن و جمال سے جیسی مرعوب ہو گئی کہ اس کو نیند سے اٹھا نہ سکی، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ اس بچے نے آنکھ کھولی جس سے نور کی شعاعیں پھوٹ پڑی، پھر وہ مسکرانے لگا۔ میں نے اس بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں اٹھا کر قافلے کی طرف آئی۔ اس بچے کو گود میں لیتے ہی میری چھاتیوں میں دودھ بھر آیا۔ اس میں میرے بچے نے اتنا دودھ پیا کہ دونوں شکم سیر ہو گئے۔ حالانکہ پہلے میرا بچہ بھی پیٹ بھر دودھ نہ پیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے رات رات بھر روتا تھا۔ اب میرے شوہر جب اونٹنی کے پاس گئے تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبالب بھرے تھے۔ شوہر نے اس کا دودھ دھویا اور ہم دونوں نے دودھ پیا اور شکم سیر ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد ہمیں اس دن گہری نیند آئی۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے، حلیمہ تم نے تو بہت ہی مبارک جان کو لیا ہے۔ میں نے جواب دیا، بے شک سچی بات ہے۔ اب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا اور میری کمزور اونٹنی اتنی تیزی سے چلنے لگی، قافلے والے مجھے کہنے لگے، اے حارث کی بیٹی ذرا آہستہ چل، کیا یہ اونٹنی وہی اونٹنی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی ہے؟ میں جواب دیتی، ہاں اونٹنی تو وہی ہے۔ بہرحال میری اونٹنی سب اونٹنیوں سے آگے آگے ہی چلتی رہی اور ہم اپنی دیہات میں پہنچ گئے۔ ہمارے گاؤں میں سخت قحط ہوا تھا، لیکن اس یتیم بچے کے میرے گھر میں آتے ہی میرا گھر برکتوں سے بھر گیا۔ شام میں جب میری بکریاں جنگل سے چر کر آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کی بکریوں نے کچھ بھی دودھ نہیں دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹنے لگے اور کہا، بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کا چرواہا اپنی بکریوں کو چرواتا ہے۔ لیکن شام میں لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹتی اور کچھ بھی دودھ نہ دیتی۔ ہمارے گھر 2 سال برکتوں اور رحمتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔
2 سال میں یہ بچہ اتنا بڑا اور طاقتور ہو گیا تھا کہ اس کی عمر 5-6 سال کی لگتی تھی۔ صبح کو قبیلہ بنی سعد کے کسان جب اپنے کھیتوں میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوکھے پودے اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں ایکا ایک جان پڑ گئی ہے۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ سب کسان آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے کہ سوکھے اور بد رونق کھیتوں میں ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے اور کھیت باغ و بہان بن گئے ہیں۔ پوپلوں اور ڈالیوں کی بڑھوتری اس غضب کی ہے کہ جیسے چند دنوں میں گچھے لگ جائیں گے۔ رات کی رات میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ بڑے بوڑھے آدمی جنہوں نے زمانے کے بڑے بڑے انقلابات دیکھے تھے کہنے لگے ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ رات کی رات میں سوکھے کھیت ہرے بھرے ہو گئے۔ دائی حلیمہ آگے بیان کرتی ہے کہ جب میرے شوہر نے لوگوں کی یہ بات چیت سنی تو کہنے لگے تم لوگ عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو اور سچی باتوں سے بے خبر ہو تو سنو۔ شیما کی ماں مکے سے ابن عبداللہ کو لے آئی ہے۔ اس یتیم موتی کا نام محمد ہے۔ جب سے وہ مبارک بچہ قبیلہ بنی سعد میں آیا ہے برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میری بکریوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا مگر رات سے ان کے تھنوں سے دودھ کے فوارے پھوٹ رہے ہیں۔ اس کی برکتوں کی داستان تم حلیمہ کی زبانی سنو۔ کہتی ہے کہ پورے راستے نور برستا ہوا آیا ہے۔ یہ ہمارے کھیت جو آنن فانن لہلہا اٹھے ہیں اسی ابن عبداللہ کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ تم چل کر ذرا محمد کو ایک نظر تو دیکھ لو، تم خود ہی پکار اٹھو گے کہ ایسا معصوم نہیں دیکھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد ہم پھر مکہ مکرمہ گئے۔ میری سہیلیوں نے دوسرے بچوں کو لے لیا لیکن میں نے بی بی آمنہ سے کہا مکہ میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس لیے میں محمد کو پھر اپنے گاؤں لے جاتی ہوں۔ آمنہ بی بی نے میری گزارش کو قبول کیا اور میں اس بچے کو پھر اپنے گھر لے آئی۔ ایک مرتبہ یہ بچہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے گیا تھا کہ اچانک 2 فرشتے انسان کے بھیس میں آئے۔ انہوں نے اس بچے کو لے گئے، اس کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کو سونے کی تشک میں رکھ کر جمجم کے پانی سے دھویا اور دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میرے لڑکے دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں اور میرے شوہر اس کی طرف دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور گھبراہٹ سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے اسے لیا اور پوچھا بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا میرے پاس سفید لباس میں 2 شخص آئے تھے، انہوں نے مجھے لے گئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ اس کے بعد میرے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد میں گھبرا گئی اور بچے کو لے کر مکہ پہنچی۔ بی بی آمنہ نے کہا کیوں بہن تم تو بچے کو بڑی چاہت سے واپس لے گئی تھی، اب اتنی جلدی کیوں واپس لے آئی؟ میں نے آمنہ بی بی سے عرض کیا مجھے اس بچے پر شیطان کے اثر کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ یہ بچہ پیٹ میں تھا اس وقت سے اس کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، تم گھبراؤ مت اور اطمینان سے اپنے گاؤں واپس جاؤ۔ جب دائی حلیمہ اس یتیم موتی کو مکہ چھوڑ آئی تو اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور گھر بے رونق اور اجڑا ہوا نظر آنے لگا جیسے اس گھر سے باہر رخصت ہو گئی ہو۔